السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات گرامی، بہت ساری روحانی بیماریوں میں سے، ان بیماریوں میں سے جو دین اور دنیا دونوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں، ان میں سے ایک بیماری غصہ ہے، غضب، غیظ۔ یہ غصہ، یہ غضب اور یہ غیظ اگر نفس کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت ہی بری چیز ہے، اور اگر دین کے لیے دکھایا جائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ یہ غصہ ہمارے لیے بہت ساری پریشانیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ خود اپنے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو بلڈ پریشر کا سبب بن جاتا ہے، بلڈ پریشر کی طرح ہارٹ کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، اور دوسروں کی طرف نظر ڈالیں تو دوسرے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، مسلمان بھائیوں سے بغض، عداوت، دشمنی، دوری کا سبب بن جاتا ہے، جس سے ہمارے دین میں بھی نقصان ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کو غصہ آ جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغضب جمرۃ من النار۔ یہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ آگ کا شعلہ ہوتا ہے، اور یہ کہاں بھڑک جاتا ہے، کہاں یہ جوش مارتا ہے؟ یہ فی فؤادہ، انسان کے دل میں یہ آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے، اور اس سے پورے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ غصے میں آدمی کا سارا بدن سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ تو پورے بدن میں جب یہ آگ کا شعلہ آگ لگا دیتا ہے، پورے بدن کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، تو پھر یہ کس کس چیز کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے اس کا انسان اندازہ نہیں لگاتا۔ خود غصے والے کو یہ آگ لگا دیتا ہے، اور غصے میں آدمی وہ سارے کام کر جاتا ہے جو سکون کی حالت میں نہیں کرتا۔ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، کسی پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، کسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتہ داری ختم کرنے کی قسم کھا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ غصہ میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کو ختم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔
باپ بیٹے کے درمیان رشتہ ختم کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ غصہ جب آ جاتا ہے، یہ غصے کا شعلہ جب بھڑک جاتا ہے تو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کیا نقصان کر بیٹھتا ہے، اور جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کو اپنی اس نقصان کی جو ہے وہ اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، اس پر افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اسی لیے بہت ساری روحانی بیماریوں کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی تلقین کی گئی کہ غصہ ہی نہ کریں، جتنا جہاں تک آدمی سے ہو سکے وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، قابو رکھنے کی کوشش کرے، غصے کو بالکل ہی اپنے اندر بھڑکنے نہ دے جہاں تک اس سے ہو سکے۔ اور چونکہ فطری چیز بھی ہے اس لیے کہاں تک آدمی روکے، بہت سارے جگہوں پر کتنا بھی سکون والا آدمی ہو، صبر والا آدمی ہو، تب بھی کہیں کہیں پر غصہ آ جاتا ہے۔ اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہی علاج فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہی فرمایا کہ ان الغضب جمرۃ من النار، کہ یہ غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے۔ فمن وجد ذلک منکم، جو اپنے اندر اس آگ کے شعلے کو پائے، یعنی اس کو غصہ محسوس ہو کہ مجھے غصہ آ رہا ہے، فَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اس کا غصہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ جَالِسًا فَلْيَضْطَجِعْ، اور اگر بیٹھا ہوا ہی ہے اور غصہ محسوس کرنے لگا تو وہ لیٹ جائے۔ وَإِنْ كَانَ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَمَرَّغْ فِي التُّرَابِ، اور اگر لیٹا ہوا یا اسی حالت میں اس کو غصہ آ جائے تو اسے چاہے کہ زمین پر ہی کروٹیں لے لے، الٹ پلٹ ہو جائے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ایاکم والغضب، کہ تم غضب سے، غصہ کرنے سے بچو۔ فَإِنَّهُ يُوقِدُ فِي فُؤَادِ ابن آدم يُوقِدُ فِي فُؤَادِ ابن آدم النار، کیونکہ یہ غصہ انسان کے دل میں آگ جلا دیتا ہے، آگ روشن کر دیتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ إِذَا غَضِبَ كَيْفَ تَحْمَرُّ عَيْنَاهُ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب کسی کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کتنی لال ہو جاتی ہیں، وَتَنْتَفِخُ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی گردن کی رگیں کتنی پھول جاتی ہیں۔ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، جب تم میں سے کوئی غصہ محسوس کرے تو فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيُلْصِقْ بِالْأَرْضِ، تو وہ لیٹ جائے اور زمین کے ساتھ چپک جائے۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ ان منکم من یکون سریع الغضب سریع الفی، کہ تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت دیر میں چلا جاتا ہے۔ فَأَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، اس میں ایک کے بدلے دوسرا، یعنی غصے کے بدلے میں غصے کا ٹھنڈا ہونا بنے برابر برابر معاملہ ہے، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے اس میں۔ اور منکم من یکون بطیء الغضب بطیء الفی، اور دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ تو دیر سے آتا ہے لیکن پھر دیر سے چلا بھی جاتا ہے، اس میں بھی یکون احدہما بالآخر، ایک کے بدلے دوسرا، عدلے کا بدلہ۔
وَخَيْرُكُمْ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْغَضَبِ سریع الفَیْء، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جس کو بہت دیر میں غصہ آئے، اگر غصہ کرنا جائز بھی ہو تو بہت دیر میں غصہ آئے، سریع الفَیْء اور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ وَشَرُّكُمْ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَیْء، اور تم میں سب سے برا شخص وہ ہے کہ جس کو جلدی غصہ آ جائے اور بہت دیر میں ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کظم غیظا وہو یقدر علی انہ یمضیہ، کہ تم میں جو غصہ کرے، غصہ پی جائے، غصہ اس کو آ رہا ہو لیکن اس غصے کو وہ پی جائے، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ أَن يُمْضِيَ أَنَّهُ يُمْضِيَ، حالانکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس غصے کو کام میں لائے، اس غصے میں جو کام کر گزرنے والا ہوتا ہے اس کام کو کر گزرے، اس بات پر وہ قادر ہو، لیکن وہ ایسا نہیں کرے، اپنے آپ کو روکے، غصے کو پی جائے، فَلَمْ يُمْضِهْ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضَاءً، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو اپنی خوشنودی سے بھر دیتا ہے۔ اور غصہ کرنے والے کے بارے میں شیطان نے ایک عابد سے کہا، ایک عبادت گزار بندے سے کہا کہ میرے پاس 3 جال ہوتے ہیں جس سے میں بندوں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہوں اور ان سے وہ سب کچھ کرا لیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ وہ 3 جال کیا ہیں؟ الشح والحدۃ والسکر، ایک تو شح، بخل، کنجوسی، اور دوسرا غصہ، اور تیسرا نشہ۔ یہ 3 جال میرے پاس ہیں جن سے میں کسی کو بھی اپنا شکار کر لیتا ہوں، کیونکہ انسان اذا کان شحیحا، جب بخیل بن جاتا ہے، کنجوس بن جاتا ہے، تو قللنا مالہ فی عینہ، اس کے پاس کتنا ہی سارا مال و دولت ہو، کتنے ہی پیسے ہوں، ہم اس بے شمار مال و دولت کو، ان بے شمار پیسوں کو اس کی نظروں میں کم ترین کر دیتے ہیں، یعنی وہ ان کو بہت کم سمجھ لیتا ہے۔ کروڑوں بھی ہو تو بھی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ جب وہ اپنے اس کروڑوں اربوں کے مال و جائیداد کو کم سمجھتا ہے تو فَيَمْنَعُهُ مِنْ حُقُوقِهِ، وہ اپنے اس مال و دولت کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، حقوق کو روک لیتا ہے، زکوٰۃ روک دیتا ہے، صدقات روک دیتا ہے، اور بھی جو مال کے حقوق ہیں وہ سارے حقوق کو روک لیتا ہے، ان کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو کم سمجھ کر کے اس کو یرغب فی اموال الناس، مزید مال حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ مزید مال بھی حلال طریقے سے نہیں، آسانی سے مل جائے تب تو کر ہی لیتا ہے، لیکن مزید مال حاصل کرنے کے لیے وہ چوری بھی کر گزرتا ہے، وہ غصب بھی کر لیتا ہے، وہ ناجائز قبضے بھی کر لیتا ہے، اور وہ رشوت خوری بھی کر لیتا ہے۔ تو ایک چیز سے ہم اس کو قابو میں کر لیتے ہیں، اس کے پاس ہوتی کروڑوں اربوں کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے، مال و دولت بھی ہوتی ہے، جن کے ذریعے وہ بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، لیکن ہم اس کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتے ہیں، بلکہ اس کو
مزید گناہوں میں مبتلا کر لیتے ہیں، رشوت خوری میں لگا دیتے ہیں، چوریوں میں لگا دیتے ہیں، ڈکیتی میں لگا دیتے ہیں، ناجائز قبضے کرانے میں لگا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہمارا شکار بن جاتا ہے۔ اور دوسرا، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ غَضُوبًا، جب آدمی غصے والا ہوتا ہے، وہ کیسے ہمارا شکار بن جاتا ہے؟ أَدَرْنَاهُ بَيْنَنَا كَمَا يُدِيرُ الصِّبْيَانُ الْقُرَةَ بَيْنَهُمْ، اس غصے والے آدمی کو، جس کو غصہ آ جاتا ہے، اس وقت ہم اس کو اپنے درمیان ایسے گھماتے ہیں جس طریقے سے بچے بال کو گھماتے ہیں، گیند کو گھما لیتے ہیں۔ کبھی ایک پیر سے مار دیتا ہے، دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے، دوسرا مار دیتا ہے تیسرے کی طرف، تیسرا مارتا ہے چوتھے کی طرف، بلے سے مارتا ہے، تو کہیں کہ کہیں ایسے ہی ہم اس غصے والے آدمی کے ساتھ کھیلتے ہیں آپس میں، اپنے درمیان میں۔ اور یہ والا جال ہمارا اتنا خطرناک رہتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى بِدَعْوَتِهِ لَمْ نَيْأَسْ مِنْهُ، اگرچہ یہ غصے والا آدمی ایسا شخص ہی کیوں نہ ہو کہ جو اپنی دعا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اتنے بڑے مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن اس جال کے ذریعے ہم نا امید نہیں ہوتے ہیں، ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ جال اگر ہم اس جیسے مرتبے والے پر بھی، جس کو غصہ آ گیا، تو اس مرتبے کے باوجود بھی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جال میں پھنس جائے گا، اور ہم اس کے ساتھ ویسے ہی کھیلیں گے جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَبْنِي وَيَهْدِمُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، کیونکہ غصے کی وجہ سے وہ جو عمارت بنا چکا ہوتا ہے، ایک کلمے کی وجہ سے، اس کی زبان سے غصے میں ایک کلمہ نکل جاتا ہے، اور وہ اپنی اس بنائی ہوئی عمارت کو ایک کلمے کی وجہ سے ڈھا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جال ہے۔ اور وَإِذَا سَكِرَ قُدْنَاهُ إِلَىٰ كُلِّ سُوءٍ، تیسرا جال نشہ۔ جب کوئی آدمی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ہر برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ کس طرح؟ کما تقاد الغنم بآذانها، جس طریقے سے بکری کے کان پکڑ کر کے آپ اس کو جس طرف لے جانا چاہیں وہ اس طرف لے جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے جو نشے میں ہوتا ہے اس کو ہم کان پکڑ کر کے جس برائی کی طرف لے جانا چاہیں اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔